شعبہ نفسیات ایوب میڈیکل کمپلیکس کا NCHT اور کلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے پرفضا مقام نتھے گلی ڈگری کالج میں دماغی صحت اور امراض سے بچاؤ کا آگاہی سیمینار اور مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر آفتاب عالم کی سرپرستی میں ڈاکٹرز نے اسکول اور کالج کے طلباء اور مختلف عمر کے افراد نوجوانوں کا معائنہ کیا۔ میڈیکل کیمپ میں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب عالم نے ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار مریض بچوں کے والدین سے کونسلنگ اور ڈاکٹرز نے بیماری کی نوعیت کے مطابق ادویات بھی تجویز کی جو مفت فراہم کی گئیں۔ آگاہی سیمینار سے قبل پروفیسر ڈاکٹر آفتاب عالم نے نتھے گلی کے عمائدین، علماء کرام، سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات کر کے دماغی صحت اور منشیات کے استعمال اور نقصانات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور بچوں سمیت عمر کے مختلف حصوں کی افراد کی بحالی، علاج اور کونسلنگ پر بریفنگ دی۔ عمائدین علاقہ نے آگاہی سیمینار کو مفید قرار دیتے ہوئے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ڈرگ سینٹر کے قیام کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے اس کی جدوجہد کا اعلان کیا۔ آگاہی سیمینار میں اسکول کالج کے پرنسپل اور اسکول کالج کے طلباء کو دماغی صحت کے حوالے سے سوالات کے جوابات اور آگاہی دیتے ہوئے ڈاکٹر آفتاب عالم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، WHO سنا ہوا ہے نا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ ہیلتھ یعنی صحت کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی صحت اور ذہنی صحت، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ہم سب کی، میری، آپ کی، پرنسپل صاحب کی، ہمارے میڈیا کے نمائندے، جتنے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان سب کی جسمانی صحت ہے، ان سب کی ذہنی صحت بھی ہے۔ تو جسمانی صحت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن ذہنی صحت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہمیں ذہنی صحت کے بارے میں، سائیکیٹری کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، یا مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کھسکا ہوا ہے۔ تو آج کا سیشن آپ کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایسا نہیں ہے، ہم سب کی ذہنی صحت ہے، اور ہم سب کو ذہنی صحت کے پرابلم وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جو اتنی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اپنی ذہنی صحت کا خیال نہ رکھیں تو بعض اوقات پرابلم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر بھی آپ کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا۔ تو جو ڈاکٹروں کا ایک فرض ہے، وہ ایک فرض تو یہ ہے کہ جو کوئی بیمار ہو جائے ہم اس کا علاج کریں، لیکن علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا فرض بھی ہے ڈاکٹرز کا اور تمام فیلڈ کے ڈاکٹرز کا، وہ یہ کہ بیماریوں کی روک تھام اور ان کے تدارک کے لیے بھی کام کریں۔ اس کے لیے بھی ہوتا ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر رزلٹ کا پریشر نہ ڈالیں، ان کو محنت کرنے کی عادت ڈلوائیں کہ محنت کریں، اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں، جو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا۔ تو اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، رات کو ٹائم پہ سویا کریں، صبح ٹائم پہ جایا کریں۔ ہماری ذہنی صحت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ رات کی نیند ہے۔ تو آج کل جس طرح سب لوگوں کے پاس موبائل آ گئے ہیں اور رات کو دیر تک موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں، گیمز کھیلتے رہتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کم کریں، کوشش کریں کہ رات کو آپ ٹائم پہ سوئیں اور صبح ٹائم پہ جاگیں۔ پڑھائی کے ساتھ گیمز پہ، کھیل پہ، اسپورٹس کے اوپر ضرور توجہ دیں، اور اگر آپ کو کسی وقت بھی کسی بھی طالب علم کو ایسا لگے کہ اس کی ذہنی صحت کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے، اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ ذہنی صحت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، کہ آپ ہر وقت پریشان رہتے ہوں، بغیر وجہ کے اداس رہتے ہوں، آپ کو نیند ٹھیک نہ آتی ہو، آپ کو بغیر وجہ کے غصہ، چڑچڑاپن آتا ہو، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جو چیزیں پہلے آپ انجوائے کر سکتے تھے اس طریقے سے انجوائے نہ کر پا رہے ہوں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس آ کے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پرابلمس کا حل موجود ہے کاؤنسلنگ کے لیے، یعنی بات چیت کے ذریعے اور دوائیوں کے ذریعے۔ پرانے زمانے کے کانسیپٹ تھا کہ بچوں میں مینٹل ہیلتھ کے یا نفسیاتی پرابلمس نہیں ہوتے، ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب اویئرنیس نہیں تھی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ یا نفسیاتی پرابلم 5 سال کے بچے کو بھی ہو سکتے ہیں اور 100 سال کے بابے کو بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ رزلٹ آیا گلیات میں 9th کا اور میٹرک کا شاید، اور رزلٹ بہت اچھا نہیں تھا، اور رزلٹ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے طلباء نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیسز ہم تک ایبٹ میں پہنچے۔ ایسا کرنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد کم تھی، لیکن یہ کسی وقت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، طلباء،
ہم میرے ساتھ آنے والے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان میں سے تو کافی سارے ابھی بھی طالب علم ہیں, میڈیکل کے طالب علم ہیں, اور کچھ ڈاکٹرز بن گئے ہیں. ہم کچھ عرصہ پہلے تک طالب علم تھے. تو اسٹریس یا ذہنی دباؤ طلباء کی زندگی میں بھی ہوتا ہے.